اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، سورہ صف کی 2 آیتوں کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آج رسالت کیا ہے، رسول کا مشن کیا ہوتا ہے، پروفیٹک مشن کیا ہوتا ہے، یا عام زبان میں نبیوں والا کام کیا ہوتا ہے، اس کی تشریح ان 2 آیتوں کے حوالے سے کی جائے گی۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ عموماً ہمارے درمیان اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کس کام کے لیے آئے تھے۔ ایک بہت بڑے طبقے کو اس بات سے واقفیت ہی نہیں ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بس یہ جانتے ہیں کہ آپ واعظ شیرین بیان تھے، آپ ایک مبلغ تھے، آپ لوگوں کو جو ہے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئے، اور بس آپ کا کام اتنا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو میسج آپ کے حوالے کیا، اس میسج کی دنیا میں عام کر کے چلے جانا، دنیا تک پہنچا دینا، اس کے علاوہ آپ کی کوئی اور ذمہ داری نہیں تھی۔ یہ ایک غلط تصور ہے جو عموماً امت کے اندر پایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو ایک طے شدہ مشن کے تحت بھیجا۔ ایک پیغام تھا، اور اس پیغام کے تحت ایک مشن بھی تھا، اور اس مشن کی تکمیل پیش نظر تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف آپ آتے، لوگوں کی تھوڑیوں کو پکڑتے، سمجھاتے، اور لوگوں سے کہتے کہ نیک بن جاؤ، نیک بنے تب بھی ٹھیک، نہ بنے تب بھی ٹھیک، ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ کے سامنے ایک ویژن تھا، ایک مشن تھا، اور ایک کام کو لے کر دنیا میں آئے۔ وہ کام یہ تھا کہ دنیا میں جب بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے بالمقابل کسی اور قانون کے تحت دنیا کا نظام چلے گا، دنیا کے اندر اندھیرا چھا جائے گا۔ اخلاق میں، کردار میں، فلسفے میں، زندگی کے نظام میں، ہر طرف جاہلیت ہی جاہلیت اور ظلمت ہی ظلمت کا دور دورہ ہوتا ہے۔ رسول جو تعلیم لاتا ہے اسے نور سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن نور ہے، اللہ کے رسول نور ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات روشنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے، روشنی کو دے کر بھیجتا ہے، تاکہ اندھیرے سے ان کی لڑائی ہو اور اندھیرے پر روشنی کو غالب کر دیا جائے، دنیا سے اندھیرے کو، تاریکیوں کو دور کر دیا جائے، اور دنیا کو خدا کی تعلیمات سے منور کر دیا جائے، دنیا جگمگا اٹھے، دنیا روشن ہو جائے، دنیا اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے منور ہو جائے۔ یہ کام ہے، یہ مشن ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ دنیا میں تشریف لائے اور جس مشن کو اور پیغام کو لے کر آئے، وہ پیغام ایسا تھا کہ دونوں کے درمیان ایک جنگ ہے، روشنی اور اندھیرے کے درمیان، یا تو یہ رہے یا تو وہ رہے، دونوں مل کر بقائے باہمی پیسفل کو ایگزسٹنس ممکن نہیں ہے۔ روشنی اور اندھیرا دونوں مل جل کر آپس میں کمپرومائز کر کے، ایڈجسٹ کر کے دونوں زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ روشنی آئے گی تو اندھیرے کو جانا پڑے گا، اندھیرا آئے گا تو روشنی کو بجھ جانا پڑے گا، روشنی جب بجھ جائے تب اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس دنیا میں 2 قوتیں ہیں، ایک طرف وہ قوت ہے جو روشنی کی علمبردار قوت ہے، حق کی قوت ہوتی ہے، اور ایک طرف باطل کی قوت ہوتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کشمکش ہے، اور باطل یہ چاہتا ہے کہ حق بجھ جائے، حق ختم ہو جائے، حق کی تعلیمات کے مطابق دنیا کا نظام نہ چلے، بلکہ ان کا نظام، ان کے بھگوان کا نظام، ان کے مختلف خداؤں کا نظام، خاندان کا نظام، اور خواہشات اور نفس اور ڈیموکریسی، نہ جانے کیا کیا نظام لوگوں نے بنا لیا ہے، پارلیمنٹ کا سسٹم، اور اس سے قانون اخذ کریں گے، اور وہ قانون چلے گا، خدا کا قانون نہیں چلے گا۔ یہ دونوں کے درمیان ہمیشہ سے، ازل سے لے کر ابد تک، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک یہ کشمکش جاری ہے، جسے معرکہ اسلام و جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اسلام اور جاہلیت دونوں کے درمیان معرکہ ہوتا ہے۔ پہلی آیت میں یہ کہا گیا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں، کون یہ لوگ؟ یہ لوگ سے مراد یہاں 3 لوگوں کا ذکر آیا ہے، یہود، نصارہ اور مشرکین، تینوں کا ذکر اوپر کی آیت میں آ گیا۔ اس سے مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے تمام باطل قوتیں، خواہ وہ یہود ہو، خواہ وہ نصارہ ہو، عیسائی ہو، یا مشرکین ہو، ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا نور بجھ جائے، اور اسلام دنیا سے ختم ہو جائے، مٹ جائے۔ ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے۔ اور کہا واللہ متم نورہ،
اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ واللہ متم نورہ میں اللہ تعالیٰ نے جس زور سے کہا کہ جتنا یہ ایڑی چوٹی کا زور لگائیں اسلام کے خاتمے کے لیے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے بھی ٹھان رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نور کو دنیا میں عام کر کے رہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اس کشمکش میں تمام باطل قوتیں یکجا ہو سکتی ہیں اور اسلام اکیلا ایک دوسری جانب کھڑا رہتا ہے، اور یہ کشمکش ہر زمانے میں جاری رہا ہے۔ قریب میں سیموئل ہنٹنگٹن کی ایک کتاب آئی جس کا نام ہے دا کلیش آف سیولائزیشنز۔ اس میں اس نے بتایا کہ دنیا میں مختلف تہذیبیں پائی جاتی ہیں، سیولائزیشنز پائے جاتے ہیں۔ اس میں اس نے بتایا کہ یہودیوں کی ایک تہذیب ہے، مغرب کی ایک تہذیب ہے، چائنیز کی ایک تہذیب ہے، ہندوستان کی ایک تہذیب ہے۔ مختلف تہذیبوں کا اس نے ذکر کیا اور بتایا کہ دنیا کے اندر 8 قسم کی تہذیبیں پائی جاتی ہیں، اور آخری جنگ جو ہوگی دنیا میں بادشاہوں کے درمیان، مملکتوں کے درمیان، ازمز کے درمیان، فلسفیز کے درمیان تو جنگیں ہو گئیں۔ اب جو آخری کلیش ہے وہ کلیش بٹوین دا سیولائزیشنز ہوں گے، اور اس میں یہ پریڈکٹ کیا اس نے کہ دنیا کی 8 تہذیبوں میں 7 تہذیبیں ایک ساتھ چل سکتی ہیں، اور ایک تہذیب جو اکیلی کھڑی رہ جائے گی وہ اسلام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ تہذیبوں کا جو آپسی اختلاف ہے وہ ان کے درمیان تو ہے، لیکن اسلام کی جب بات آئے گی، اس شمع کو بجھانے کی بات آئے گی، اس نور کو گل کر دینے کی جب بات آئے گی، تو ساری باطل قوتیں ایک جا جمع ہو جائیں گی۔ خود آج کے دور کی یہ کلیش آف سیولائزیشن کی جو کتاب ہے، یہ تھیوری، اس کے اندر بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کلام کو، اسلام کو لے کر آئے تو اس وقت ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا لوگوں نے کہ اس کلمے کو بجھا دیا جائے، اور اول دن سے آپ کو یہ تصور تھا کہ میرا دین غالب ہوگا، میں آیا ہوں دنیا میں اس کلمے کو غالب کرنے کے لیے۔ اب دوسری آیت کو دیکھیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ کہا کہ وہی پروردگار ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ۔ ہدایت کی تشریح ہم نے پرسوں کے لیکچر میں کی ہے کہ ہدایت سے مراد ایک تو راستہ دکھانا، اور دوسرا راستے پر چلانا، اور تیسرا منزل تک پہنچانا، یہ سب ہدایت میں شامل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لے کر آئے۔ ہدایت کے ساتھ ایک اور لفظ کا استعمال ہوا، ودین حق۔ دین حق بھی اللہ کے رسول ساتھ ملائے۔ دین حق سے مراد کیا ہے؟ دین دراصل 3-4 مفہوم میں قرآن مجید میں استعمال میں آیا ہے۔ دین کا ایک مطلب ہے نظام زندگی، سسٹم آف لائف۔ دین کا ایک دوسرا نام ہے راستہ، طریقہ۔ دین کا ایک تیسرا مفہوم ہے لا آف دا لینڈ، جس زمین میں ہم رہتے ہیں، جس ملک کے اندر رہتے ہیں، اس ملک کے نظام کے قوانین کے لیے بھی لفظ دین استعمال ہوا ہے۔ اور کرمنل جو لاز ہوتے ہیں، کرمنل پنشمنٹ کے جو قوانین ہوتے ہیں، جیسے زانی کو کوڑے مارنا وغیرہ، وہاں بھی لفظ دین استعمال ہوا ہے۔ چوروں کو پکڑنے کا جو قانون ہوتا ہے، وہاں بھی لفظ دین کا استعمال قرآن میں ہوا ہے۔ تو لفظ دین سے مراد دنیا کا نظام، دنیا کا سسٹم، دنیا کا قانون، اور لا آف دا لینڈ، یہ ساری چیزوں کا مفہوم دین کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دین عموماً جیسے مذہب ہم کہتے ہیں ان معنوں میں دین نہیں ہے۔ مذہب اور دین میں بڑا فرق ہے۔ مذہب تو اس کے اندر ایک تو میٹا فزیکل ریالٹی، ما فوق الفطری ہستی کا ایک تصور ہے، ایک بھگوان کا تصور ملتا ہے مذہب کے اندر، اس بھگوان کا نام کچھ بھی دے لیتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ اس بھگوان کی عبادت کرنا، پوجا اور پرستش کرنے کے طور طریقے ہوتے ہیں، مختلف مذہب کے اندر الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ پھر تیسرا ہے کہ کچھ سماجی کسٹمز ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے اور عید منانے اور تہوار منانے کے۔ مذہب کے اندر یہ 3 ہی ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں، خدا کا تصور، خدا کی عبادت کا تصور، اور کچھ سماجی قوانین پائے جاتے ہیں۔ اسلام ان معنوں میں مذہب نہیں ہے، عمومی مفہوم میں جیسا کہ لیا جاتا ہے۔ اسلام ان معنوں میں مذہب نہیں، اسلام بلکہ ایک دین ہے۔ دین کا مطلب ہے ٹوٹل سسٹم آف لائف، جس کے اندر نماز کی بھی تعلیم ہے، روزے کی بھی تعلیم ہے، زکوٰۃ اور حج کی بھی تعلیمات ہیں۔ اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے معاشرتی زندگی، سماجی زندگی، بیوی سے برتاؤ، بچوں کی تربیت اور کمانا اور معیشت اور بینکاری اور انٹرٹینمنٹ اور تعلیم اور جنگ اور صلح اور قوانین اور دنیا کا نظام چلانا، ان سب پر مشتمل جو رہنمائی ہے، اس رہنمائی کا نام دین ہے۔ تو اب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول مخصوص مفہوم میں وتھ ان انورٹڈ کماز صرف مذہب لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ وہ ایک دین لائے تھے، ایک سسٹم لے آئے تھے، اور اس سسٹم کو لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دین کے نام سے جتنے ازمز دنیا میں پائے جاتے ہوں، جتنی فلسفیز پائے جاتے ہوں، جتنے سسٹمز پائے جاتے ہوں، ان تمام مذاہب پر، ان تمام ادیان پر، ان تمام سسٹمز پر دین اسلام کو غالب کر دیا جائے، ٹو پریویل اپان، جسے کہا جائے گا انگریزی میں کہ